کہتے ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نبی ہونے کے گواہ کون ہے؟ کون گواہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہم نے تو عیسائیوں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، ہم نے یہودیوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں ہم بھی نہیں جانتے، تو گواہ کون ہے؟ تو قل، میرے محبوب آپ فرما دیجیے، ایُّ شیء اکبر شہادہ، کہ بتاؤ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ سب سے بڑی گواہی صاف ظاہر ہے جس کی ذات بڑی اس کی بات بڑی۔ تو قل، آپ فرمائے اللہ، کہ سب سے بڑا کون ہے جی؟ تو سب سے بڑی گواہی بولیے کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو شہید بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اب اس کو غور سے سمجھیے، اللہ کیسے گواہ ہے؟ اللہ نے حضور کو معجزے عطا فرمائے، اگر تم نہیں مانتے تو لاؤ اس جیسا معجزہ تم بھی لا کے دکھاؤ۔ یا کسی نے پہلے دکھایا ہے؟ یہ جو چاند دو ٹکڑے ہو کے گیا ہے کوئی کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی گواہی تو ہے کہ یہ میرا نبی ہے۔ دوسری دلیل ہے، سارا قرآن رب کی گواہی ہے۔ بولو سارا قرآن ہے۔ او ظالموں، اگر تمہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کلام اللہ کا نہیں تو کوئی ایک سورت تم بھی بنا کے لے آؤ۔ اور سورۃ الکوثر لکھ کے مکہ میں لٹکا دی گئی کہ لو اس جیسی کوئی بنا کے لے آؤ، پر وہ بنا سکے؟ تو کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، ان کو بھی بلا لو جن کی پوجا کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یا یہ سچے ہیں جنہاں دے اگے متھے پہ ٹیک دے ہو، تواڈے کرنیاں بھرنیاں دھرنیاں والے انہاں ظالماں نوں لے آؤ۔ تو کوئی بھی یہ بھی دلیل ہے کہ رب کے نبی ہیں، یہ بھی گواہی ہے کہ یہ رب کے۔ اور دوسری کیا کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری حیات طیبہ میں، نبوت سے پہلے بھی، بڑا نقطہ دینے لگا ہوں یاد رکھیے گا، ہضم نہ کر جائے جی، ہضمہ تھوڑا بڑا تکڑا ہے، توجہ خدا دا واسطہ جی۔ حضور نے نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد جو کچھ کہا وہی ہوا، ایک لفظ بھی آگا پیچھا نہیں ہوا، جو سرکار فرماتے گئے رب کر کے دکھاتا گیا۔ یہ دلیل ہے۔ ایک مسئلہ یہاں سے نکلا، اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی میرا گواہ اللہ ہے، تو فتو نتھو ایرا وغیرہ خیرہ نورا غفورا دھتورا ساریاں دی گواہی تے یقین ہے، تے رب دی گواہی تے کوئی نہیں یقین ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی میری اس بات پر اللہ گواہ ہے، تو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے پھر بھی خاموش تو ہو جانا چاہیے نا۔ بولو خاموش تو، کیونکہ اللہ کا نام آ گیا ہے، اللہ کے نام کا اتنا حیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ایک حدیث سناؤں ہلکی جی، سبحان اللہ۔ ایک یہ قصہ حضور نے سنایا صحابہ کو، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص سفر کی حالت میں تھا، اس نے کسی دوسرے شخص سے کہا کہ مجھے 1000 دینار دے دو۔ بولے ذرا، یہ بہت بڑی رقم ہے، بہت بڑی، لاکھوں کروڑوں میں ہے آج کے۔ اس نے کہا بھائی دے تو دے سکتا ہوں، پر تیرا میرا گواہ کون ہے کہ تو واپس کرے گا؟ اس نے کہا میرا گواہ اللہ ہے۔ اس نے دے دیا۔ اس نے کہا کہ تو نے بہت بڑی ہستی کی گواہی دی ہے، لے جاؤ، اب میں جانوں میرا گواہ جانے، اللہ مجھے کمی نہیں آنے دے۔ یہ لے گیا۔ اس کا گھر نہ دریا کے پار تھا۔ جس دن حاجی صاحب اس نے واپس آنا تھا کوئی سواری نہ ملی۔ یہ دینے تو آیا بیچارہ، پر کوئی سواری کہ دریا کراس کرے گا تو آئے گا نا۔ اس نے پھر ایک وہ لکڑی لی جی، اس میں 1000 دینار باندھا اور اوپر پیک کیا اور پانی میں پھینک کر کہا، ساتھ چھوٹا سا رکا لکھا کہ میرے بھائی میں آ نہیں سکا، آنا چاہتا تھا، یہ اگر پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں کل لے کے آ جاؤں گا۔ وہ پھینکا، اب پانی ادھر جا رہا تھا، لکڑی والے کا گھر ادھر تھا۔ اللہ نے پانی لکڑی سے فرمایا پانی ادھر جائے گا تو ادھر چل، یہاں میری گواہی کا مسئلہ ہے۔ اب یہ شخص کھڑا تھا، اس نے لکڑی کو دیکھا تو اٹھا لیا، کہنے لگا چلو بالن ہی صحیح، گیس والی بیماری نہیں تھی نا۔ تو اس نے وہ گھر لے گیا،
ہمارا کल्हाڑا چھن چھن کرتا ہوا 1000 دینار آ گیا. دوسرے دن وہ بھی لے کر آ گیا. کہنے لگا جی کل کی معافی چاہتا ہوں، میں آ نہیں سکا، یہ آپ قبول فرما لیں. اس نے کہا نہیں بھائی، جس رب کے بھروسے پر تم نے پھینکے تھے اس رب نے مجھے عطا فرما دی ہے. قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ میرے تیرے درمیان ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ، اور اس نے میری طرف یہی کی ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن، لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں ڈراؤں. بولو میں تمہیں نہیں سمجھے ہو. ہوں اسی 5 ٹائم اذان دینے ہیں کہ آؤ تے آؤندے جڑے نہیں آؤندے انہاں نال تواڈے نال نہیں آؤندے نہیں. ہم یہاں آئے ہوئے کو منتیں کر رہے ہیں روزانہ بھی بیٹھ جاؤ درس سن لو درس سن لو. اسی کہڑا تہاڈیاں جیباں کڈ لینیاں نے، پر سن دے نہیں. کیوں؟ ڈر کوئی نہیں. نہیں سمجھے ہو؟ جے ڈر ہوئے نا 80 سال دے بابے نو سپ نظر آ جائے تو چھال مار کے کندھ بھی ٹپ جاتا ہے. مسیح دی واری کہندا او پترا ٹریا ہی نہیں جاندا، او ایتھے پیڑے ایتھے پیڑے. ظالم انیاں پیڑا سنائے گا کہ اگلا بیچارہ کہن والا چپ کر جاندا ہے بھی پتہ نہیں انہیں راتی مر جانا ہے. تے 20 سال دا اڑے ہجے تک گیا پھسیا ہی پھردا ہے، سارا دن مٹر گشت کرے گا. مسیح دی واری ہال ہوئے میں مر گیا. اور کچھ ایسے بدبخت نے جی کپڑے ہی پلیت نے، کپڑے ہی. ہاں میں کہا جی یہ تن پلیت نہیں من پلیت ہے. کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ مصروف بڑے نے، کئی دے مہمان روزانہ ہی آ جاندے نے. ایسے ظالم نے آندے بھی نماز دے ٹائم ہی نے، اگے پیچھے. تو ایک ہی وجہ ہے، ڈر کوئی نہیں. بولو ڈر صرف ہر نماز تے نہ پڑھن تے 5 چھتر رکھ دیتے جان. بولو کنے؟ ایمان نال دسو کوئی رہے گا؟ بولو نا. پر ڈر کوئی نہیں. جیڑا درس تو جائے باہر جاندے ان دی جیب خالی ہو جائے، انشاءاللہ کہن کہ مولوی صاحب تھوڑا جہا اور لمبا کرو تاکہ ساڈا پرس بچ جائے. کیوں؟ ڈر کوئی نہیں. اللہ کہندا ہے کہ میں قرآن اس واسطے بھیجیا ہے لِأُنذِرَكُم بِهِ، ایں نال انہاں نوں ڈراؤ بھی صحیح. مولویاں وڈ وڈ جنت دی ٹکٹاں وڈ وڈ ٹکٹاں تانوں مسیح تو ویلا کر چھڑے، تواڈے تو مراد جڑے نہیں ہوندے. تو خیر وَمَن بَلَغَ، اور اس کے ذریعے تبلیغ کروں. بولیے اس کے ذریعے. حضور پاک نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہاں موجود ہے وہ آنے والی امت کو قرآن پہنچائے، وہ حدیث پہنچائے. یہ حضور کی آخری خواہش تھی جو آپ کی مسجد میں پوری ہو رہی ہے. آپ کی مسجد میں پوری ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا قرآن آگے پہنچاؤ، کیونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا. بولو میرے بعد رسول کوئی نہیں آنا. جس نے رسول کا ہونے کا حضور کے بعد دعویٰ کیا ہے اس سے بڑا دجال، اس سے بڑا لعین، اس سے بڑا جہنمی کتا اور اس سے بڑا کافر کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا. کہو بے شک. تو ہاں حضور نے ایک بات فرمائی ہے، آپ کو سنا دوں. آپ نے فرمایا اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، آباد رکھے، خوش و خرم رکھے. ربا سمع مقالتی فوعاها، فرمایا کہ جو میری حدیثیں سنے یاد کرے، آیتیں سنے یاد کرے اور میری امت کو سنا دے، اس کو اللہ اس کے چہرے کو بھی تر و تازہ رکھے. یہ وجہ ہے کہ میں روزانہ آپ کو لے کے بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ دعا مجھے بھی پہنچے اور میرے ذریعے سے آپ کو بھی پہنچ جائے. کہو آمین. اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، اب آگے سنیں. اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، فرمایا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ کیا تم گواہی دیتے ہو؟ یہ ہے استفہام انکاری. بولے استفہام یعنی تسی یہ میرے بارے چ میرے سامنے کھڑا کر کے پوچھو کیا یہ ساڈا امام نہیں ہے؟ یہ کی مطلب یہ نہیں ہے؟ اگو چپ کر گئے ہو بھائی. امام صاحب چلو قاری صاحب دا لے لو، میرے تو شاید تانوں نہیں دل آ رہا، تو میں کی کراں. حافظ صاحب نو سامنے کھڑا کر کے
ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਿਫਹਾਮ ਇਨਕਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। اللہ دے نبی پوچھ رہے ہیں، میں تے گواہی دے دیتی ہے، اللہ نے میرے حق دے دیتی ہے۔ اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تسی بھی یہ گواہی دیندے ہو کہ رب دے نال اور کوئی معبود ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، سنو میں کہنا کوئی نہیں ہے، میں یہ گواہی نہیں دیتا، تم اگر دے بھی دو تو میں گواہی قل، آپ ان سے فرما دیجئے انما ہوا الہ واحد، الہ تو صرف ایک ہے، بولو معبود صرف وَإِنَّنِي، آہا کون سبحان اللہ، بری مما تشرکون، اور میں ان سے بری ہوں جن کو تم اللہ کا شریک بنائے بیٹھے ہو، جن کو تم اللہ کا شریک اگر یہ ماں موصولہ ہو تو یہی ترجمہ ہے جو میں نے کر دیا، اگر مما میں ماں مصدریہ ہو تو اس کا مطلب ہے میں تم سے بیزار ہوں جب تک تم شرک کرتے رہو گے، میں تمہارے ساتھ مل سکتا نہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب، اب وہ جو انہوں نے کہا جی ہم نے تو عیسائیوں سے پوچھا ہے، یہودیوں سے پوچھا ہے، وہ بھی آپ کی نبوت کی گواہی نہیں دیتے، حالانکہ تورات ان کے پاس ہے، بولو انجیل ان کے پاس ہے، پھر گواہی کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کہہ رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یعرفونہ، وہ آپ کو یوں جانتے ہیں، آپ کا نبی ہونا یوں، کما یعرفون ابناہم، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کا بیٹا ہونا جانتے ہیں، بیٹوں کا بیٹا ہونا، اتنی تفصیل سے بیٹا باپ کے بارے میں نہیں جانتا جتنا باپ جانتا ہے، کیونکہ باپ اس کو بچپن سے لے کر جوانی تک دیکھ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام پڑھیے نا رضی اللہ عنہ، یہ یہودیوں سے مسلمان ہوئے نا، ان سے حضرت عمر نے پوچھا اس آیت کو پڑھ کر نا، اس کو کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب حضور کا نبی ہونا اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کا بیٹا ہونا جانتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے جناب ہم تو حضور کا نبی ہونا بیٹوں سے بھی بڑھ کر جانتے ہیں، بیٹوں سے بھی۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا جی بیٹا تو ہو سکتا ہے ہم باہر ہوں، ہماری بیوی نے کوئی خیانت کر لی ہو، اس نے کہا بیٹا تو ہم نے مان لیا بیٹا ہے، پر نبی کریم کے بارے میں اللہ نے تو کوئی خیانت نہیں نہ کی، جب اللہ نے فرما دیا میرا نبی ہے تو نبی کا نبی ہونا تو ہم اپنے بیٹوں کے بیٹے ہونے سے بھی بڑھ کر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو الذین خسروا انفسہم، یہ جنہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا نا، حالانکہ اللہ کہتا ہے میں تو تیرے نبی، اے میرے نبی تیرے صحابہ دی شان بھی تورات انجیل میں بیان کیتی ہے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ تو جنہوں نے اب انکار کر دیا، آپ کی صفات کو جھٹلا دیا، انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے، بولو اپنا، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، بولو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، بولو جو اللہ پر، او کذب بآیاتہ، اور اللہ کی آیاتوں کو جھٹلائے جیسے یہودی عیسائیوں نے جھٹلا دیا۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اللہ ایسے ظالموں کو کامیابی نہیں دیتا، یہ اس جہان میں بھی ناکام ہے اور بولی اگلے جہان میں بھی ناکام ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ چیز میری ہو آپ اس کو دے دیں، چیز اس کی ہو آپ مجھے دے دیں، یہ ظلم ہوتا ہے، بولو یہ۔ اس وقت پاکستان کے ہر عہدے پر ظالم بیٹھے ہیں، حق عوام کا ہے، 74 سال سے یہ لوٹ کے کھا رہے ہیں، اور ہم پر مہنگائی پہ مہنگائی، ظلم پہ ظلم، بددیانتی پہ بددیانتی، خیانت پہ خیانت، لوٹ پر لوٹ، گھسوٹ پر گھسوٹ، یہ ہم پر مسلط ہے۔ اور ایک طبقہ ہے اور ان کے نیچے ایک طبقہ ہے، یہ تقریباً 1 کروڑ نوکریاں بنتی ہیں پاکستان میں، کتنی؟ 1 کروڑ۔ یہ ہیں وہ ظالم جو 74 سال سے ہمارا خون چوس رہے ہیں، آگے نہ جانے کب تک چوستے رہیں گے۔ تو یہ ظالم کبھی بھی کامیاب، ان کے گھروں کے حالات دیکھو ایسے ہیں جیسے جہنم میں رہ رہے ہیں،
دیکھنے میں تو اتنے بڑے بڑے محل ہیں مگر اندر سکون ہے. ان کی اولادوں کو طلاقیں ہو رہی ہیں, ان کے بچے پاگل پیدا ہو رہے ہیں, پاگل. وہ ہماری آنکھوں کا اثر ہے. یہ جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں نا اس کا ریٹرن آ رہا ہے ان کو مرنے سے پہلے. اور آگے پھر جا کے دیکھیے, پچھلے دن ایک گورنر صاحب مرا ہے, جنازے نہ صدر پاکستان صاحب کا صدر مرا ہے اس سے پہلے والا, اور 6 کے 7 آدمی جنازہ پڑھ رہے تھے. جنازہ پڑھنے کوئی نہیں آیا. ابھی حال ہی میں مینار پاکستان میں ایک عالم دین قرآن پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے. بیگم کوٹ چوک میں, سوری مینار پاکستان میں نہیں, بیگم کوٹ چوک میں تقریر کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں اور فوت ہو گئے. اور یقین کریے ویڈیو میرے پاس آئی, میں نے کہا ربا مینوں بھی انج دی موت ہی دے, انج تانوں دین سناندا ہوا تے آخری ساہ ہوئے. اس سے اچھی کوئی موت ہے. پر جب کوئی اداکار مرے نا اس کی آتی ہے ٹی وی پہ خبر, عالم دین کی بولو نا. کوئی کرونا پہ گانا گا دے اس کی آئے گی کہ فلاں بھائی نے گانا بنا دیا کرونا سے بچنے کا. کوئی پوری بخاری شریف کی شرح لکھے کوئی خبر نہیں ہے, کوئی پورے قرآن کی تفسیر لکھے کوئی خبر ہے. اب ایک اداکار صاحب مر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب مجھے امریکہ بھیجو, میرا علاج وہاں. اس کی خبر تو سب کی چل رہی ہے. اور جو ہمارے ہسپتالوں میں جن کو دوائی بھی نہیں ملتی, جن کو پرچی بھی نہیں ملتی, کبھی ان کی بھی خبر چلی ہے؟ کیا یہ صرف کنجروں کا ہی ملک ہے, ڈرامے بازوں کا ملک ہے؟ اس میں باقی عوام نہیں, مکھی مچھر بستے ہیں. انہ لا یفلح الظالمون, ظالموں تمہیں کبھی بھی رب کامیابی. حضرت عمر نے فرمایا تھا نہر فرات کے کنارے پر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو جواب عمر کو دینا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب 10 سال بعد حضرت عمر خواب میں آئے اپنے بیٹے کے شہادت کے 10 سال بعد. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے پوچھا بابا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا بیٹے اب میں خلافت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں. اوئے ہوئے 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 ہوئے, حکومت کے حساب سے. حالانکہ حضرت عمر نے زمین تے لت مار کے کسی رکھ کے کیوں زلزلہ آیا ہے؟ کیا عمر نے عدل نہیں کی تھا؟ حضرت عمر دا روکیا زلزلہ آج تک نہیں جی آیا. عمر کے خط پر تو دریا چل پڑتے تھے. عمر ان کی نحوست سے تو پاکستان میں ہر نعمت ختم ہو رہی ہے. اور حضرت عمر کی پیغام ہوائیں لے کر جاتی تھی, فضائیں لے کر جاتی تھی, درختوں سے کلام کرتے تھے, پتھروں سے کلام کرتے تھے. حضرت عمر بیت اللہ میں کھڑے ہو کر حجر اسود سے کلام کر دیا. یہ عمر کہہ رہے ہیں بیٹا 10 سال بعد اب میں خلافت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں. تو تم کیا ایسے ہی نکل جاؤ گے جنہوں نے ہمارا جینا ہی دوبر کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی